ناظرین، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ دوسروں کی نوکری اور اپنی عقل ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر کسی کی مجبوری اور کمزوری کا فائدہ کبھی نہ اٹھانا۔ ڈھونڈنے پر وہی چیز ملتی ہے جو کھو گئی ہو، وہ نہیں مل سکتا جو بدل گیا ہو۔ وہ مالک سب جانتا ہے، خیالوں کے راز بھی اور دلوں کے حال بھی۔ ناظرین، شیخ سعدی فرماتے ہیں، یہ دین شروع غریبوں سے ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ غریب اور کمزور انسان کے آگے انسان کا لہجہ بتاتا ہے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں ان کو میٹھی باتیں نہیں کرنی آتی۔ دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگوں کو میں اس لیے برا نہیں جانتا کیونکہ ان کی بے رخی نے میرے رخ کو سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے مالک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، کچھ دنیا والوں کی عزت صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ دریا سے جینا سیکھو، چپ چاپ اپنی موج میں رہنا۔ خود کو غلط سمجھنے کی تکلیف بھی رب قریب کی جانب سے ملتی ہے، ورنہ لوگ تو غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بچھو جس طرح ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز آدمی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ جس انسان کی امیری اس کے لباس کے اندر ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل کے اندر ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بے قدر انسان سے اپنے جذبات وغیرہ جوڑ کر بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور اگر مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ لفظوں کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے مگر عمل سب ظاہر کرتا ہے۔ اکثر اوقات ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، وہاں فیصلے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ محبت ہو تو سب کو جاتی ہے مگر نبھانی آنی چاہیے۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر مرتبہ انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کرتی ہیں۔ انسان اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتا ہے۔ پچھلی نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بہت بلند تھی، اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہے۔ جس شے سے دل مطمئن نہ ہو اس پر اعتبار کبھی نہ کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ انسان کے کپڑے، زبان اور شکل جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اس ملاوٹ کے دور میں اگر تمہیں اصل زہر چاہیے تو لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ اور ناظرین، ہمیشہ ساتھ نبھانے والے حالات نہیں دیکھا کرتے۔ جیسے جیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی گئی تو یہ پتہ چلتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ شکوے بھی بہت عزت دار ہوتے ہیں، یہ سب کے سامنے نہیں ہوتے اور سب سے نہیں ہوتے۔ بس دو باتیں یاد رکھو، کمی لوگ کام تک اور نسلی لوگ دم تک ساتھ رہتے ہیں۔ اپنے دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ جب مسلسل کوئی کیل کی طرح چبھنے لگے تو ہتھوڑی پکڑو اور اسے ٹھوک دو۔ رزق خود اس کو تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔
صاف صاف منہ پر بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ اگر کسی انسان سے تمہارا رشتہ ختم ہو جائے تو اس کے حوالے سے اپنی زبان کو حفاظت میں رکھا کرو۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان بڑا تو تب ہوتا ہے جب دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتا ہے۔ جو آدمی رب کریم کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لیں، وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اسے پورے ذمہ داری سے جلائیں۔ اصل حق یہ ہے کہ اپنے دل میں صرف اس کو رکھو جس نے دل کو بنایا ہے۔ عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے تو روزانہ یہ چیزیں کھایا کرے: بند گوبھی، لیمبو کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال۔ عورت کو اسلام نے گھر کا چراغ بنایا ہے، محفل کا نہیں۔ سجدوں میں جھکنے سے پہلے ان لوگوں کو مناؤ جو تمہاری وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ مطلب کا بھی شکریہ ادا کریں جس نے انسانوں کو جوڑ رکھا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر شروع کر دو۔ لوگوں کو میں اس لیے برا نہیں جانتا کیونکہ ان کی بے رخی نے میرے رخ کو سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے مالک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔